جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے نو ڈیمانڈ معاویہ، اس کی زبان کاٹی جائے گی یا نہیں کاٹی جائے گی؟ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید اور اعتراض کرے اور غلیظ لفظ استعمال کرے، مجھے بتائیے وہاں پر زبان کسی کی کاٹی جائے گی یا نہیں کاٹی جائے گی؟ آپ تو ماشاءاللہ مفتی ہے نا، ذرا ہمیں بھی بتائیے نا، ذرا راستہ تھوڑا سا کھولیے گا، ذرا فتویٰ دیجیے گا۔ آپ تو مختلف چینلوں پر جو ہے وہ جانے والے ہیں، گفتگو کرنے والے ہیں، جو بندہ آئے دن کوئی نہ کوئی بولی بدل دے اور زبان پھسل جائے اور پاک ہستیوں پر جو ہے وہ تنقید اور اعتراض کرنے والا ہو، مجھے بتائیے نا، وہ بھی تو گستاخ صحابہ ٹھہرا یا نہیں ٹھہرا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تنقید کرنے والا، کیا اس کی زبان نہیں کاٹی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، مفتی حنیف قریشی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھنے اور سننے کا اتفاق ہوا۔ دیکھنے اور سننے کے بعد میں اس نتیجے اور رزلٹ پر پہنچا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب جان بوجھ کے آئے دن بدن کوئی نہ کوئی ایسی شرارت ضرور انہوں نے کرنی ہوتی ہے کہ جس سے امت میں ایک اختلاف پیدا ہو جائے، فساد کھڑا ہو جائے، اور یہ شرارتیں جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شرارتیں وہ ہائی لائٹ کروں گا۔ جب ان کی چادر پہ دھبے لگتے ہیں نا حنیف قریشی صاحب کے، اعتراضات ہوتے ہیں، جب داغ لگتے ہیں، پھر یہ بعد میں اس داغ کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لطف والی بات یہ ہے کہ جو بعد والے معاملات جو خراب ہوتے ہیں وہ بھی سنبھالے نہیں جاتے، اور جو داغ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی صاف نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ پھر بعد میں اینکرز حضرات جو ہیں وہ یہ سوال کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ حنیف قریشی صاحب یہ آپ ہی کا پھٹا ہر کسی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ۔ پھر حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں نہیں میرا معاملہ تو اس جیسا ہے ہی نہیں ہے، میں تو اس چیز کا دفاع کر رہا تھا، میں تو سیدہ کائنات کی عظمت و شان کا دفاع کر رہا تھا۔ بھئی جب آپ کا انداز تکلم، انداز مخاطب اس قسم کا ہوگا، شرارت جب آپ کر لیتے ہیں، پھر جیسے مرضی آپ صاف کرنے کی کوشش کریں، جو کام آپ نے خراب کر لیا وہ تو خراب ہو گیا، اختلاف تو ہو گیا، اب فساد تو ہونا ہے تھوڑا سا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا حنیف قریشی صاحب سے بھی، آپ بھی تھوڑا سا جناب ہوش کے ناخن لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مسئلہ ایمان ابی طالب پر حنیف قریشی صاحب بیان کر رہے ہیں۔ بیان کرتے کرتے انہوں نے کیا دلائل رکھے ہیں، ایک وہ بھی بالکل جاہلانہ انداز، جارحانہ انداز بھی، گفتگو کا انداز وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد دعوت اسلامی پر تنقید، پھر نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر جو دعوت اسلامی والے عمل کرتے ہیں، شیشہ دیکھنے کی دعائیں، سنتیں، اور کپڑے پہننے کی دعائیں، سنتیں، وہ جو بھی آداب وغیرہ ہیں، حنیف قریشی صاحب مذاق بنا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اس پہ جو ہے وہ پوچھا لگانے کی کوشش بھی یہ ساتھ ساتھ میں کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ان سے جلتے نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی آپ سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ساتھ میں پردے ڈال رہے ہیں، کیوں ڈال رہے ہیں وہ آپ ذرا دیکھ لیجئے، سن لیجئے گا، بعد میں ہم انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں گے، اور پھر آخر پر آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا، ہم انتظار کریں گے۔ آئیے جناب سب سے پہلے ہم حنیف قریشی صاحب کو سنتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اس پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بات کریں گے۔ تو شیب ابی طالب پر غور تو کر ملا، توجہ ہے، کوئی بات سمجھ نہیں ہے، یہ آج اس چکر میں لگے ہیں ابو طالب مومن تھا یا نہیں، تیرا باپ مومن ہے، علی کا باپ مومن نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ عجیب و غریب باتیں ہیں، ایمان ڈھونڈنا ہو تو تمہیں کہیں کہیں سے روایتیں مل جاتی ہیں، اور جب معاملہ رسول کے گھر کا ہے، ابو طالب کے باپ کا ہے، تو تمہیں وہاں چچا باس والی روایت بھی نظر نہیں آتی، تمہیں بخاری کی نعتیں بھی بھول گئے ہو اور نبی کی دعائیں بھی بھول گئے ہو کہ میرا نبی یہ دعائیں فرماتے رہے، للہ در ابی طالب، للہ در ابی طالب، اللہ ابو طالب کا بھلا کرے۔ ان مولویوں کو دیکھو، نویں کپڑے پاسن نہ تو پھر دعا کر سنا الحمدللہ، شیشہ دیکھیں گے تو پھر ان کو دعائیں یاد کروائی ہوئی ہوتی نہیں، پڑھے نا بھئی، سچی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ تمہیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعائیں کیوں پڑھتے؟ کہتے ہیں ہمارے نبی پاک نے دعائیں پڑھی تھیں، وضو کرتے ہوئے بھی پڑھی تھیں، شیشہ دیکھتے ہوئے بھی پڑھی تھیں، نویں کپڑے پہنتے ہوئے بھی پڑھی تھیں، فلانی جگہ بھی پڑھی تھیں، مریض کو دیکھتے ہوئے بھی پڑھی تھیں، مریض کے گھر میں پڑھی تھیں، ساری پڑھی ہیں۔ اللہ تمہیں توفیق دے، زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ ساری پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تمہیں وہ ساری سنتے یاد ہے میٹھی میٹھی کہ نبی علیہ السلام نے فلاں دعا کی فلاں، تو جو نبی نے ابو طالب کو دعا دی یہ تمہیں سنت یاد نہیں ہے؟ یاد ہے، تمہیں سائنس بھی یاد ہے،
کہ پگڑی کا سائز کتنا پیچھے چھوڑنا چاہیے, کتنا آگے چھوڑنا چاہیے, وہ میں صدقے جاؤں, یہ بہت اچھا ثواب کا کام ہے, اچھی بات ہے. حضور کی سنت کی پابندی ہم جلتے نہیں, ہم تو خوش ہوتے ہیں, یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن بندے بڑھو مرضی کی سنتے نہیں چلو. ایک گل تو اس بچے لیے ہوئی نا جی, اسی صرف مٹھیاں سنتاں تے عمل کرنے, ہاں سانو حلوہ دے چھڈو مٹھی سنت تے جاواں گے, باقی سنتیں نہیں عمل کریں گے. اوئے جہاد کے میدان میں قدم رکھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. بندہ جہاد کا مسئلہ ہے, اسے کہ نہیں ہم تو میٹھی باتیں کرنے والے ہیں, ہمارا یہ کام نہیں. اور نہیں, مصطفیٰ نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, جہاد صبح قیامت تک جاری رہے. اہل سنت و جماعت کے اندر نہ جانے یہ کون سی ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو روح جہاد سے متنفر کیا جا رہا ہے. ان کو کس طرح کی جناب میٹھے شربت پلائے جا رہے ہیں کہ بس یہاں بیٹھ کے مشرکوں گستاخوں کے خلاف نفرت کرو, یہ بھی جاؤ. نہیں, گستاخ کے خلاف ایسا جہاد نہیں. گستاخ کے خلاف جہاد کیا ہے کہ گستاخ آئے تو پھر زندہ نہ جائے. جو سبحان اللہ کی بات ہے, یہ مرزائیوں کا انداز ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں جی کہ بھئی جو مرضی کوئی نبی کی گستاخی کرتا رہے. بلا نہیں, ہم اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے ہمارے لیے جو رہنمائیاں چھوڑی ہیں نا, صحابہ نے چھوڑی ہیں. اللہ اکبر, غیرت ایمانی ہونی چاہیے, غیرت ایمانی ہونی چاہیے. وہ مسلمان کیا کہ جس کے سامنے حضور کی گستاخی ہو, بندہ کہے آؤ ذرا ہم 2 دفعہ درود پڑھ لیں, گستاخ اس سے نہ. نہیں, درود پڑھنا وہ اپنی محبت اور پیار کی دلیل ہے, لیکن جب گستاخ زبان کھولے اس کی زبان کو کاٹنا صحابہ کی سنت ہے. ناظرین, مفتی حنیف قریشی صاحب کی آپ نے گفتگو یقیناً سماعت کی ہوگی. سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, جو سننے دیکھنے والے حضرات ہیں, مجھے بتائیے کہ جو حنیف قریشی صاحب کا انداز تکلم ہے اور جو انہوں نے جواب دیے ہیں, مجھے بتائیے کون سا ایسا شخص ہے جو کہے گا کہ ہاں ان کا انداز عالمانہ ہے. جاہلانہ تو کہہ سکتے ہیں, کیا یہ انداز سلجھا ہے, کیا یہ عالمانہ انداز ہے, یہ پروقار انداز ہے. ایک دوسرے نمبر پر جو سٹارٹنگ میں انہوں نے ایک دلیل دی حنیف قریشی صاحب نے, وہ دیکھیے کیا کمال کی انہوں نے دلیل دی ہے. تیرا باپ مومن ہے, علی کا باپ مومن نہیں ہے. اب مجھے بتائیے اس قسم کی دلیل جب کسی کے سامنے رکھی جائے گی, کیا وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے کوئی تیار ہوگا؟ جی آپ دیکھ لیں, یہ شمشیر اعلیٰ حضرت ہیں اور یہ جناب بہت بڑے مناظر اسلام بھی ہیں, بہت بڑے خطیب ہیں, کئی چینلز پر جو ہے یہ گفتگو کرنے والے ہیں. اور دلیل کیا ہے؟ تیرا باپ مومن ہے, علی کا باپ مومن نہیں ہے. یہاں پر رک کر میں ایک بات کہنا چاہوں گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے ایمان کا جو مسئلہ ہے نا جی, یہ اختلافی ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ اختلافی مسئلہ نہیں, یہ جمہوری مسئلہ ہے. آج اختلاف ہونا شروع ہو گیا. حنیف قریشی صاحب جیسے اور بھی کچھ پیدا ہو گئے ہیں جو روافض کی ڈگر پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو بو ان سے آتی ہے نا روافض سے, وہی ان جیسوں سے آ رہی ہے. اب آ کے یہ مسئلہ اس قسم کا شروع ہو گیا ہے, وگرنہ پہلی امت میں خاص یہ کوئی مسئلہ تھا نہیں ہے. دوسرے نمبر پر یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا حنیف قریشی صاحب سے کہ دیکھیے آپ کا کام ہے دلائل رکھنا, چھیڑنا نہیں. جناب ابو طالب کے ایمان کے آپ قائل ہیں تو ٹھیک ہے, ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ جو جناب ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں ان کو کچھ نہ کہا جائے, آپ چپ رہیں. لیکن تکلیف وہاں پر ہوتی ہے, اختلاف اور انتشار وہاں پر ہوتا ہے, جھگڑے وہاں پر ہوتے ہیں جو اشرف آصف جلالی صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ ایمان ابو طالب کا مسئلہ ثابت تو کر سکتے نہیں, چلیں آپ مانتے ہیں, لیکن ان پر تنقید تو نہ کریں جو ایمان ابو طالب کے قائل نہیں ہیں. یعنی کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایمان کے قائل نہیں ہیں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان کے قائل نہیں ہیں, حضرت مجدد الفسانی وہ ایمان کے قائل نہیں ہے, حضرت امام اعظم قائل نہیں ہے, سرکار اعلیٰ حضرت قائل نہیں ہے. بڑے بڑے اسلاف ہیں, بڑے بڑے نام ہیں جو جناب ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہیں. جب آپ اس انداز میں گفتگو کریں گے تو مجھے بتائیے یہ کیا ہٹ اور تنقید اور اعتراض ہماری ان بزرگ ہستیوں پر نہیں ہوگا؟ جب ان ہستیوں پر ہوگا تو مجھے بتائیے جنہوں نے دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے, کیا ہم ان کا دفاع کر سکتے ہیں؟ آپ اگر ایمان ابو طالب کے قائل ہیں, ایمان ابی طالب کے اگر آپ قائل ہیں تو آپ صرف اس لحاظ سے گفتگو کیجئے. لیکن یہ والا انداز کہ آپ کو جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں یاد ہیں, آپ کو شیشہ دیکھنا یاد ہے, آپ کو لباس پہننا یاد ہے, نبی پاک علیہ السلام کی دعائیں یاد نہیں ہیں, تو پھر حنیف قریشی صاحب ہم بھی آپ سے کہنا چاہیں گے
کہ ابھی تک ہمارے سامنے نہ ہم نے پڑھا نہ ہم نے آج تک کسی عالم دین سے سنا جو صراحتاً جناب ابو طالب کا ایمان کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہو. ہم نے آج تک نہ سنا نہ پڑھا. اشارتاً ضرور ہے، کنایتاً ضرور ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بھی آگے جو ہے وہ کچھ شاخیں نکلتی ہیں جو استدلال کیے جا رہے ہیں. کسی قسم کا استدلال ہے، وہ ایک الگ ٹرن ہے، ایک الگ جو ہے وہ بات شروع ہو جائے گی. لیکن حنیف قریشی صاحب سے میں کہنا چاہوں گا، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے دعائیں دی ہیں، مان لیتے ہیں جناب دعائیں دی ہیں، ٹھیک ہے دی ہوں گی، میں انکار نہیں کرتا، دی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، سرکار کائنات علیہ السلام نے دعائیں. لیکن کیا جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہیں کی ہیں؟ وہاں پر آپ کی زبان کیوں پھسلتی ہے؟ جناب ابو طالب کے لحاظ سے میں نے جیسے پہلے ذکر کر دیا، ان کے حوالے سے کوئی صراحت موجود نہیں ہے، پھر بھی آپ اتنے ایکٹیو ہیں اس لحاظ سے ایمان ابی طالب کے مسئلے پر. لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کون سی غلیظ اور گندی زبان استعمال کی ہے، وہ آج بھی میرے کانوں میں لفظ آپ کے گونجتے ہیں، لیکن میں وہ یہاں پر کہنا نہیں چاہوں گا. یہ ادب کے خلاف میں سمجھتا ہوں. ہمارا مقصد ہے صرف حق بات واضح کرنا. یہ ضروری نہیں ہے، جاننے والے آپ کو جانتے ہیں کہاں کہاں آپ کی زبان پھسلتی ہے، کتنی بار آپ نے رجوع کیے ہیں، لیکن جیسا بنتا تھا وہ آج تک آپ نے رجوع نہیں کیا. لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا، زبان پھسلتی ہے تو آپ کی کن پر پھسلتی ہے؟ کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کبھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کبھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر. یہاں پر زبانیں پھسلتی ہیں روافظ کی، آپ کی بھی زبانیں یہیں پر پھسلتی ہیں. تو مجھے بتائیے، کیا نوٹ امام معاویہ جو آپ نے کہا تھا، کیا وہ کچھ پی کر آپ نے یہ کہا تھا؟ اس وقت آپ کی زبان جو ہے وہ کیوں اس میں لکنت آ گئی؟ مجھے بتائیے نا کہ اس وقت آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی دعائیں یاد نہیں ہیں. اب آپ تنقید اور اعتراض کر رہے ہیں. آخری بات یہاں پر میں کہنا چاہوں گا، بلکہ دو باتیں اور کہنا چاہوں گا. دعوت اسلامی پر آپ نے تنقید کی ہے، مولانا الیاس عطار قادری صاحب پر، اگرچہ آپ نے نام نہیں لیا، لیکن مجھے بتائیے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر جو عمل کر رہا ہے وہ تو نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے نا. اس کی تو صراحت موجود ہے کہ جو گئے گزرے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. کچھ سنتیں تو ایسی ہیں جیسے مسواک شریف کی سنت ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام نے تو تاکید فرمائی ہے کہ مجھے ڈر تھا کہیں یہ مجھ پر فرض نہ ہو جائے. اتنی حضور نے تاکید فرمائی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس قدر مسواک کیا کہ مجھے خطرہ تھا کہ میرے سامنے والے جو دانت مبارک ہے یہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں، شہید نہ ہو جائیں. تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے تو اپنی امت کے لیے ایک طریقہ چھوڑ دیا ہے، حکم بھی ارشاد کر دیا ہے. امامے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امامہ سجاؤ، یہ تو حکم ہے نا. تو مجھے بتائیے آپ ان پر تنقید کر رہے ہو جس کا حکم حضور علیہ السلام نے دیا ہے، اور جس کی صراحت نہیں ہے آپ اس پر اتنے ایکٹیو ہو، اور دعوت اسلامی پر آپ تنقید کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ آپ اس لحاظ سے پردہ بھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ میں توفیق نہیں ہے تو آپ توفیق مانگے اللہ تعالیٰ سے. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حق والا رستہ جو ہے وہ آپ پر کھول دے. آپ عشق رسول کا چشمہ لگائے نا، کیوں آپ روافظ کی بولی جو ہے وہ بول رہے ہیں؟ اور اگلی بات، آپ نے جہاد کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے. حنیف قریشی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جہاد کتنے کیے ہیں؟ آپ کتنی بار جناب جہاد کے لیے تیار ہوئے؟ آپ کی اولاد میں سے کتنے، خاندان والوں میں سے کتنے ہو گئی؟ کیا صرف لوگوں کو جو ہے وہ ان کے جذبات سے کھیلنا آپ نے سیکھا ہوا ہے؟ گستاخ رسول کے لحاظ سے آپ نے کہا ہے کہ جناب گستاخ رسول کی زبان جو ہے وہ کاٹی جائے. یہ نہیں ہے کہ ہم درود پڑھ لیں، یہ نہیں، وہ بھی آپ نے مذاق بنایا. تو مجھے بتائیے جو گستاخی کرے نبی پاک علیہ السلام کی، اچھا اس کی تو زبان کاٹے. جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے، جو اہل بیت اطہار کی گستاخی کرے، چلے صحابہ کرام کے لحاظ سے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہے نوٹ امام معاویہ، اس کی زبان کاٹی جائے گی یا نہیں کاٹی جائے گی؟ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید اور اعتراض کرے اور غلیظ لفظ استعمال کرے، مجھے بتائیے وہاں پر زبان کسی کی کاٹی جائے گی یا نہیں کاٹی جائے گی؟ آپ تو ماشاءاللہ مفتی ہیں نا، ذرا ہمیں بھی بتائیے نا، ذرا راستہ تھوڑا سا کھولیے گا، ذرا فتویٰ دیجیے گا. آپ تو مختلف چینلوں پر جو ہے وہ جانے والے ہیں، گفتگو کرنے والے ہیں. جو بندہ آئے دن کوئی نہ کوئی بولی بدل دے اور زبان پھسل جائے اور پاک ہستیوں پر جو ہے وہ تنقید اور اعتراض کرنے والا ہو، مجھے بتائیے نا وہ بھی تو گستاخ صحابہ ٹھہرا یا نہیں ٹھہرا؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تنقید کرنے والا، کیا اس کی زبان نہیں کاٹی جائے گی؟ آپ سے ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں امت میں امن رہنے دیں. آئے دن بہ دن کیوں آپ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ معاملات آپ سے سنبھالے بھی نہیں جاتے؟ یا پھر اشرف آصف جلالی صاحب چیلنج کرتے ہیں، پھر آپ میدان میں آتے بھی نہیں ہیں، ہاسپٹل میں وہ چلے جاتے ہیں، پھر آپ سامنے آ جاتے ہیں. اگر اشرف آصف جلالی صاحب کہہ دیتے ہیں یہ میرا نمائندہ ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، مفتی صاحب نعمانی جلالی صاحب
وہاں پر بھی آپ خوش ہو جاتے ہیں. اب بہانا جی نہیں میں انہیں سے مناظرہ کروں گا، بھی پہلے 3 ساڑھے 3 سال کا جواب تو دے دینا کلیئر آ کے کہ آپ نے پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ 3 ساڑھے 3 سال میں کیوں نہیں کیا. یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا یہ آپ کے سامنے ہے، حقائق آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی ہے. آپ پرکھیے ان جیسی شخصیات کو، ان جیسے لوگوں کو کہ کون ہے جو امت میں فساد کھڑا کرنا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کے ساتھ رکھے، حق کے ساتھ ہی اٹھائے. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.